پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. کراچی گرمی کی شدت، ہیٹ اسٹروک کے مریض سامنے آنے لگے. جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں 4 مریض رپورٹ. انتظامیہ نے چلڈرن لگا کر 20 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا. سول ہسپتال اور عباسی سمیت سرکاری ہسپتالوں کی انتظامیہ ہیٹ اسٹروک مریضوں کے ممکنہ طوفان سے غافل. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طبی ماہرین کے مطابق بلڈ پریشر کے 42% مریض دوائیں استعمال نہیں کرتے، جبکہ 1 کلو وزن کم کر کے 1 ملی میٹر بلڈ پریشر پر قابو پایا جا سکتا ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج حکومت سندھ اور نجی شعبے کی مثبت پیش رفت ہے. سندھ میں 30 منٹ میں کوئی بھی مریض بچہ اعلیٰ معیار کی ہنگامی طبی امداد مفت حاصل کر سکتا ہے. چائلڈ لائف کے سی ای او ڈاکٹر احسن کا ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 میں خطاب. لطیف کپاڈیا میموریل ویلفیئر ٹرسٹ نے ٹرسٹ کے میڈی ہیلتھ کلینک 1 کے لیے جدید کلر ڈیولپر الٹرا ساؤنڈ مشین انسٹال کر دی. غریب مریضوں کو جدید تشخیصی سہولیات میسر آئیں گی. احمد کپاڈیا کی گفتگو. گروپ فوٹو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا اچانک دورہ. مزدوروں کی کم اجرت کا نوٹس، سہولیات کی دستیابی کی. مریضوں سے معلومات، تیمارداری کے لیے شیڈ بنانے اور پنکھے لگانے کی ہدایات جاری کر دیں. عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی ناکہ بندی، ختم خوراک، ادویات اور امدادی سامان پہنچانے کا مطالبہ کر دیا. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کی خصوصی رپورٹ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈی جی ہیلتھ سندھ کی کرشمہ سازیاں، طبی تعلیم کی بے قاعدگیوں پر وزیر اعظم کا نوٹس، ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی مہم پر محکمہ صحت کا ایکشن، 1000 ڈیزیز پروجیکٹ کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، دنیا نے دیکھ لیا کہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے جونیئر متنازع افسران نے محکمہ صحت کے مثالی انتظامی ڈھانچے کو اپنے ذاتی مفادات اور غلط اقدامات سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو دوسری جانب اس حوالے سے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس حوالے سے فکر و فلسفے پر مبنی جرنل کیڈر کے افسران کی اسامیوں کو 20 لاکھ روپے میں فروخت کر کے در حقیقت ان کے خون کا سودا کر کے ناقابل تلافی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی، عوام کی خوشحالی اور سرکاری ملازمین کی آسودگی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن سندھ کی کرپٹ نوکر شاہی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اندھیرے میں اور گمراہ کن چکروں میں الجھا کر جہاں پارٹی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، وہیں محکمہ صحت میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ویژن کو بھی دفن کر کے رکھ دیا ہے. ڈی جی ہیلتھ سندھ ڈاکٹر وقار محبوب میمن کا وہ سرکولر دنیا نے دیکھ لیا جس کی کاپی حیرت انگیز طور پر اے جی سندھ کو بھیجی ہی نہیں گئی، جو صوبے کے تمام ڈاکٹروں کو باقاعدگی سے ہر ماہ ان کی تنخواہ جاری کرتے ہیں.
پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محکمہ صحت میں گریڈ 17 کے میڈیکل افسر ڈاکٹر وسیم حیدر جعفری ہی لاپتہ ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہے۔ محکمہ صحت کے سینکڑوں ڈاکٹرز بیرون ملک میں ہوتے ہوئے نہ صرف اپنی ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ محکمہ صحت میں موجود کالی بھیڑوں کی مبینہ ملی بھگت سے آدھی تنخواہ کی وصولی اور ترقی کا حق بھی کھلا کر استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ڈی جی ہیلتھ مذکورہ سنگین کرپشن سے واقف نہیں؟ لہذا ان کی نااہلی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا؟ ان کا یہ سرکولر جس میں وہ قاعدے کے مطابق لاپتہ ڈاکٹر وسیم حیدر جعفری کی فزیکل ویریفیکیشن کا حکم دینے کے بجائے اس کا ہی ویئر اباؤٹ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ کیا کہیں خدا نخواستہ مذکورہ لاپتہ ڈاکٹر ان کی کسی ڈیل میں ان کے کمیشن کی بھاری رقم تو لے کر غائب نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ڈی جی ہیلتھ ان ڈاکٹروں کا ویئر اباؤٹ بھی تو معلوم کریں جو محکمہ صحت سندھ کے مستقل سرکاری ملازم ہوتے ہوئے قانون کے برعکس بیرون ممالک میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کس قانون کے تحت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس خراب معاشی حالات میں محکمہ صحت میں ڈاکٹروں کی نئی بھرتی سے زیادہ گھوست ڈاکٹروں کی فزیکل ویریفیکیشن ملک، صوبے اور غریب مریضوں کے مفاد میں ہے، اور اس کھیل کو چلانے والے محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکریٹریز، ڈپٹی سیکریٹریز، سیکشن افسران، متعلقہ اکاؤنٹنٹس اور آفس سپرنٹینڈنٹس کو سول سروس رولز کے مطابق اعلیٰ سطحی تحقیقات کے بعد سخت ترین سزائیں دینا چاہیے۔ جبکہ اب آپ اس حوالے سے جنرل کیڈر ڈاکٹرز پروموشن کے آرگنائزر ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کا اس حوالے سے اہم پیغام پہلے ملاحظہ فرمائے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حلیم تھیبو، چیف آرگنائزر جنرل کیڈر ڈاکٹر پروموشن۔ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ارباب اختیار سے، یہ ایل ڈی این مسلسل خبریں چلا رہی ہیں، اگر آپ غلط چلا رہی ہیں تو آپ اس کی تحقیقات کریں اور اس کی یا تردید کریں، اور یہ صحیح چلا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کر کے آپ ہمیں ان کی رپورٹ دی جائے اور ان پہ ایکشن لیا جائے۔ جو صحیح باتیں وہ کہہ رہا ہے، کم از کم جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کی گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ارباب اختیار کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو مہربانی کر کے عمل کریں، کچھ پازیٹیو ہو اور کچھ پریکٹیکل بھی ہو۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کا پیغام سنا۔ ایل ڈی این نہ صرف ان کے موقف کی بھرپور تائید کرتی ہے بلکہ صحافت کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کو ہم غیر مشروط طور پر یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جب تک انہیں انصاف اور ان کا حق نہیں ملے گا، ایل ڈی این ان کے حق کے لیے آواز اور حقیقت کو بیان کرتا رہے گا۔ ناظرین، آج کی رپورٹ کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک میں طبی تعلیم میں ہونے والی بے قاعدگیوں، ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کے باعث رواں سیشن میں تاخیر، نجی میڈیکل کالجز کی لوٹ مار اور بغیر فیکلٹیز کی طب کی غیر معیاری تعلیم اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی اس حوالے سے چشم پوشی کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے ایل ڈی این کی بیورو رپورٹ کے مطابق ریاض عاجز چیف بیورو نے بتایا کہ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر اور سینیٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک 25 رکنی اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ بیورو چیف ریاض عاجز نے رپورٹ دی ہے کہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی میں سندھ سے ڈار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کو اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کے بجائے سندھ سے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔
ब्यूरो के मुताबिक प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन का नाम MD केट पर्चा आउट में बराह रास्त मुलविस होने की बिना पर उनकी जगह नफीसा शाह को कमेटी का रुकन नामजद किया गया है, जबकि कमेटी 5 नुकात पर मबनी तहकीकात करके वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज की रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सैलाब में तबाह होने वाले सेहत और बहबूदी आबादी के इदारों की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत सिंध के इश्तराक से कायम होने वाले 1000 डेज इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ, जिसकी मुख्तलिफ तस्वीर आप स्क्रीन पर पहले मुलाहिज़ा फरमाए। आपने तस्वीर मुलाहिज़ा की जिसमें मज़कूरा कमेटी के लूले लंगड़े डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ हमें और आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि मज़कूरा प्रोजेक्ट की मुद्दत पूरी होने तक इसके सरबराह की हैरत अंगेज़ तौर पर तकर्रुरी के बजाय ये प्रोजेक्ट फ़हीम चाचड़ के रहम करम बल्कि उनकी बादशाही में था। प्रोजेक्ट अपने मकासद और अहदाफ को किस हद तक पूरा कर सका या नहीं, लेकिन हेल्थ की बहुत सी खाली इमारतों की मौजूदगी के बावजूद फ़हीम चाचड़ ने मज़कूरा आर्जी प्रोजेक्ट का दफ्तर डिफेंस जैसे महंगे तरीन इलाके के किराए के बंगले में कायम किया, जिसका माहाना किराया सिर्फ 4.5 लाख रुपए बताया जाता है, और प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदी गई लग्जरी कारों और उनकी तादाद और इस्तेमाल की तहकीकात LDN की टीम जारी रखे हुए है। हुकूमत सिंध को इसी प्रोजेक्ट के हवाले से न सिर्फ सिंध असम्बली और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि बग़ैर सरबराह के चलाए जाने वाले मज़कूरा प्रोजेक्ट की लागत की रकम और मकासद व अहदाफ किस हद तक हासिल किए जा सके। और फ़हीम चाचड़ जैसे खिलाफ कानून अफसर ने 1000 दिन के आर्जी प्रोजेक्ट के लिए महंगे किराए पे दफ्तर के अलावा नई गाड़ियाँ क्यों और कितनी ख़रीदी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।